10 سال بعد میجر شایان کی ساری ٹیم جشن منانے میں مصروف تھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تو انہوں نے ایک بہت بڑی دہشت گردی پارٹی کو ہرا کر ان کا ایک اہم آدمی پکڑا تھا۔ اس وقت سب جشن منا رہے تھے جب شایان کیمپ سے کافی دور تنہائی میں بیٹھا اپنی جانان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بس 1 اور سال میری جان، پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا۔ تیار رہنا جانان شاہ، کوئی تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ وہ سوچ کر مسکرایا تھا، ہائی کاش ہمارا بھی کوئی اپنا ہوتا جس کے بارے میں ہم یوں سوچ کر مسکرایا کرتے۔ شایان اپنے قریب سے آتے سادگی آواز سے ان کا مسکرایا تھا، جو دل پر ہاتھ رکھے انتہائی ڈرامائی انداز میں بات کر رہا تھا۔ سعد اس کا سب سے اچھا دوست تھا۔ وہ بچپن سے ایک یتیم خانے میں پلا بڑا تھا، اس لیے اس نے اپنی زندگی کو اپنے وطن کے لیے وقف کرنے کا سوچا تھا۔ سعد اور علی ہی شایان اور اس کی جانان کے بارے میں سب جانتے تھے۔ اس کے پاس جانے کے ارادے بھی ہیں۔ مرزا یہاں صرف اسے یاد کر کے ہی دیوداس بنے پھرتے رہیں گے، سعد نے شرارت سے کہا تھا۔ نہیں کیپٹن، ابھی وہ صرف 16 سال کی ہے، کالج میں بھرتی ہوگی، میرے جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہوگی۔ ابھی وہ ذرا آزادی انجوائے کر لے، آنا تو اسے میرے پاس ہی ہے۔ شایان کی بات پر سعد نے کہہ کر لگایا تھا، چلیے ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں اب ہمیں فنکشن کا رخ کرنا چاہیے، کہیں بریگیڈیئر صاحب برا نہ مان جائیں۔ سعد کہتا ہوا اٹھ کر چل دیا تو شایان بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ لوگ آرمی کی سیرمنی میں شامل ہونے کے لیے راولپنڈی آئے تھے۔ شایان ہال میں داخل ہوا تو اسے حسن صاحب بریگیڈیئر سے بات کرتے ہوئے نظر آئے۔ شایان مسکراتا ہوا ان کی طرف گیا اور انہیں سلوٹ کیا۔ ارے مرزا شایان شاہ، ہم آپ کی بات ہی کر رہے تھے، آپ نے جو کام کیا ہے اس سے ہمارے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مجھے آئندہ بھی آپ سے ایسے ہی عظیم کارناموں کی امید ہے۔ بریگیڈیئر صاحب نے دل کھول کر شایان کی تعریف کی تھی۔ شور سر، شایان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کرنل صاحب، آپ کو تو مرزا شایان پر فخر ہوگا۔ فخر نہیں شایان، میرا غرور ہے۔ حسن صاحب نے شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ تبھی ان کے پاس شاہرام آ کر سلوٹ مار کر کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر بریگیڈیئر صاحب مسکرائے۔ کیپٹن شاہرام شاہ، مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنے بھائی کی طرح عظیم کام کریں گے۔ انشاءاللہ سر، شاہرام نے مسکرا کر کہا تھا، لیکن وہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ شایان اور اس کے تعلقات میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن شایان کو اس سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ فنکشن کافی دیر کے لیے چلتا رہا تھا۔ شایان اس کی ٹیم کو بہتر کارکردگی کے لیے اعزاز دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے حسن صاحب نے جس فخر سے شایان کو دیکھا تھا وہ اسے سرخرو کر گیا تھا۔ فنکشن کے بعد بریگیڈیئر صاحب نے شایان اور حسن صاحب کو اپنے پاس بلایا تھا۔ ہماری انٹیلیجنس سے ہمیں خبر ملی ہے کہ لاہور کی ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ آج سے 1 ہفتے بعد ایک جلسہ نکالیں گے جس میں بہت زیادہ عوام ہوگی۔ ویسے بھی فواد ملک صاحب عوام کو کافی پسند ہے، اس لیے ان کی حفاظت ذمہ داری ہے ہمارا۔ آپ کی بہتر کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام ہم نے آپ کی نگرانی میں دینے کا فیصلہ کیا ہے میجر شایان شاہ۔ کہ سر، شایان نے مکمل پروفیشنل انداز میں کہا تھا، ہمیں آپ پر مکمل اعتماد ہے میجر، کل تک آپ کو ساری انفارمیشن دے دی جائے گی۔ بریگیڈیئر صاحب نے انہیں جانے کا اشارہ کیا تو وہ واپس آ گئے۔ شایان نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر فواد ملک کی حفاظت کی پوری تیاری کی تھی اور اس کام میں انہوں نے پورا ہفتہ دن رات محنت کی تھی۔ لوگ جلسے کی جگہ پر آنا شروع ہو گئے تھے۔ شایان نے چاروں طرف سپاہی تعینات کیے ہوئے تھے اور کوئی بھی آدمی مکمل تلاشی کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ فواد صاحب کافی ایماندار اور اچھے سیاستدان تھے اور اسی وجہ سے وہ عوام کے دلوں میں بسے تھے۔ اس بار جلسے میں ان کی بیوی بھی ساتھ آئی تھی جو اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ فواد صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا۔ شایان کچھ فاصلے پر کھڑا ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ تبھی اچانک اسٹیج کے پاس ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا جس کے بعد بری طرح سے بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ باہر جانے کی کوشش میں تھے جبکہ شایان کی ٹیم کے کچھ سپاہی لوگوں کو نکال رہے تھے تو کچھ مزید دھماکہ خیز مواد کی تلاش میں تھے۔ شایان بھاگ کر اسٹیج کی طرف گیا تھا۔ آگ کی پرواہ کے بغیر وہ فواد ملک کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے جا کر انہیں چیک کیا تو ان کی سانسیں چل رہی تھی۔ اس نے فوراً انہیں ساتھ کے ساتھ ہسپتال پہنچا دیا، لیکن ان کی بیوی اور اسٹیج پر موجود باقی لوگ بچ نہیں پائے تھے۔ شایان نے زندہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی جو بہت نازک حالت میں تھے۔ ہر طرف خون، آگ اور تباہی کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ دھماکے میں فواد ملک، ان کی اہلیہ اور ان کے علاوہ تقریباً 300 لوگوں کی جانیں چلی گئی، جن میں 5 آرمی کے سپاہی شامل تھے۔ کل تک جو لوگ اور میڈیا شایان شاہ کی کارکردگی پر
داد دے رہے تھے۔ آج وہی سب سے اسے کوسنے پر لگے ہوئے تھے۔ وہاں پر موجود سپاہیوں نے وہ مشتبہ افراد کو پکڑا تھا جن سے ابھی پوچھ گچھ جاری تھی۔ شایان کا ذہن ہر لحاظ سے سوچ سوچ کر معاف ہو چکا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دہشت گرد دخل کیسے ہوئے تھے، ان کی نظر سے بچ کر اتنا سب کچھ کیسے کر گئے تھے۔ کہیں انہیں اندر سے تو مدد۔ ابھی شایان نے یہ سوچا ہی تھا جب ملازمہ نے اسے حسن صاحب کا پیغام دیا۔ شایان لاؤنج میں آیا تو وہاں پر حسن صاحب اور شاہرام کے ساتھ کئی آرمی والے کھڑے تھے۔ ایک آرمی والا شایان کے پاس آیا اور بولا، لاہور جلسے میں ہونے والے دھماکے میں دہشت گردوں کی مدد اور وطن کے ساتھ غداری کے جرم میں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ شایان کے اعصاب پر یہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح بڑے تھے۔ انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جو یہ لوگ کہہ رہے تھے۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ شایان نے غصے سے پوچھا تھا۔ ثبوت عدالت میں آپ کے سامنے آ جائیں گے، فی الحال یہ رہا آپ کا وارنٹ۔ اس فوجی نے کاغذ شایان کے سامنے کیا تھا جسے شایان نے اسے لے کر پڑھنا شروع کیا تھا۔ شایان پریشانی سے حسن صاحب کے پاس گیا تھا۔ بابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، شایان نے بے یقینی سے کہا تھا۔ جانتا ہوں بیٹا، تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو اور یہی عدالت میں بھی ثابت ہوگا۔ حسن صاحب نے شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، چلیے۔ اس فوجی نے شایان کو ہتھ کڑی پہناتے ہوئے کہا تھا اور پھر اسے گاڑی میں بٹھا کر فوجی جیل کی طرف لے جایا گیا تھا، جبکہ شایان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حسن صاحب نے سب سے بہترین وکیل شایان کے کیس پر لگایا تھا، لیکن سب کچھ بے سود تھا۔ ہر ثبوت شایان کے خلاف تھا۔ جن دہشت گردوں کو پکڑا گیا تھا انہوں نے شایان شاہ کو اپنے ساتھی بتایا تھا۔ شایان کے IBA ایڈریس سے ان دہشت گردوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ سے بہت سی میلز اور ڈاکومنٹس شایان کے کمرے میں سے ملے تھے جن کی بنا پر اسے دہشت گردوں کا ساتھی سمجھا جا رہا تھا۔ اب تو حسن صاحب بھی تھک چکے تھے اور شایان پر سے ان کا اعتبار بھی ہٹنے لگا تھا۔ 2 مہینے تک شایان کا کیس عدالت میں چلتا رہا تھا۔ آخر کار فیصلہ بھی آ گیا تھا جس میں شایان شاہ کو غدار اور دہشت گرد کہا گیا تھا۔ ساتھ اس کی ٹیم نے شایان کو بے گناہ ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اتنے پختہ ثبوتوں کے سامنے ان کے دلائل کچھ نہیں کر پائے تھے۔ شایان کو 6 ماہ کے لیے جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ جانے سے پہلے حسن صاحب اس کے پاس گئے تھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ تم میرا غرور تھے شایان، اور تم نے ہی وہ غرور توڑ دیا۔ کیوں کیا ایسا شایان، کیوں؟ شایان کے اندر جو ہمت باقی تھی حسن صاحب کے الفاظ سے وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ حسن صاحب نے آرمی میں اپنے اچھے تعلقات استعمال کر کے اس خبر کو میڈیا تک جانے سے بچا لیا تھا، لیکن شایان کے جانے کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور پھر وہ زیادہ تر بیمار رہتے تھے۔ ابھی اس کو جیل آئی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا جب شاہرام اس سے ملنے آیا، جو شایان کے لیے بہت حیران کن بات تھی۔ شاہرام اس کے پاس کھڑا اسے مصنوعی رحم سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے تو بابا کا غرور مٹی میں ملا دیا شایان، وہ تو اب تمہارا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ شایان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شاہرام اس کے پاس آیا اور اس کے کان کے پاس ہو کر بولا، کیسا لگا مجھے میرے باپ کی محبت چھیننے کا انجام، مجھے پل پل غصہ دلانے کا انجام، میری ماں کے لیے اذیت بننے کا انجام۔ اب تم اس سب کی سزا بھگتو شایان شاہ، اس جرم کی شکل میں جو تم نے کیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب تم… شاہرام نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زوردار کہہ لگایا، ہائے میرا معصوم بھائی، اپنی اچھائی اور بہادری پر بہت غرور تھا نا، لیکن کاش ان کے ساتھ تھوڑی چالاکی بھی ہوتی تو میں کیا، تمہیں کوئی بھی پھنسا نہیں سکتا، لیکن تم ایسے ہی رہنا بیوقوف۔ شایان صرف اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ شاہرام اس کے پاس سے اٹھ کر دروازے کی طرف چلا گیا، اور ہاں، بابا کی فکر مت کرنا، میں ہوں نا ان کے پاس، اب ان کی محبت، مان اور غرور سب میرے لیے ہوگا، تمہارے لیے کچھ نہیں، بالکل جیسے تم نے 11 سال پہلے کیا تھا، مزے کرو۔ شاہرام ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا اور شایان اپنا غصہ ضبط کیے وہی بیٹھا رہا۔ شایان کو 6 ماہ تک سخت قسم کے جسمانی ریمانڈ پر رکھا گیا تھا۔ ہر ممکن طریقے سے اسے ٹارچر کیا جاتا، کبھی اس کے جسم پر برف والا ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تو کبھی اسے باندھ کر گھنٹوں اسے مارا جاتا، لیکن اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ شایان نے اپنا منہ ہر تکلیف کے باوجود باندھ رکھا تھا۔ شایان کی ریمانڈ بڑھتی ہوئی 1 سال تک چلی گئی تھی۔
لیکن ہر طرح کے ٹارچر کے باوجود شایان کچھ بھی بتانے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ جانتا تو شاید بتا بھی دیتا، لیکن اس سے پوچھے گئے سوالوں کا شایان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ کال کوٹھی میں 1 سال تک پڑے رہنے کے باوجود وہ کبھی اپنی بدلی زندگی کے بارے میں سوچتا، کبھی اپنی ماں کو یاد کرتا تو کبھی جنان کو، بلکہ سب سے زیادہ وہ جنان کے بارے میں سوچتا تھا، جسے دیکھنے کی خواہش اب ہمیشہ خواہش ہی رہنے والی تھی۔ آخرکار جب اتنے عرصے کے ٹارچر کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تو شایان شاہ کو غداروں کے لیے عبرت بنانے کی غرض سے عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی تھی، اور شایان کو اپنی عبرت ناک زندگی کی بجائے یہ موت کی سزا آزادی ہی لگی تھی۔ آج شایان کی اس جیل میں آخری رات صبح ہوتے ہی اسے پھانسی دے دی جانی تھی۔ شایان فرش پر لیٹا الگ ہی دنیا میں تھا۔ مجھے بھول جانا جنان شاہ، اپنے اس وعدے کو بھول جانا، کیونکہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر پاؤں گا۔ شایان اپنے ذہن میں جنان سے مخاطب تھا۔ اسے اگر اس سب میں کسی چیز کا افسوس تھا تو وہ جنان کو کبھی نہ دیکھنے کا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی سعد یا علی میں سے کسی کی ذمہ داری لگائے گا کہ وہ جنان کو اس کی موت کے بارے میں بتا دے۔ اچانک باہر سے کچھ شور سنائی دیا، جسے سن کر شایان کھڑا ہوا تھا۔ کسی نے اس کی جیل کا دروازہ کھولا تھا۔ شایان سامنے موجود سعد کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ سر چلیے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، سعد نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ سعد پاگل ہو گیا، جانتے بھی ہو کہ کتنی بڑی مصیبت میں پڑو گے، شایان نے غصے سے کہا۔ سعد جلدی کر، علی نے سر پر کھڑے ہو کر اسے کہا، تو وہ شایان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ شایان کے جیل کے باہر موجود سپاہی کو وہ بے ہوش کھا چکے تھے، لیکن باقی سپاہیوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر باہر جانا کافی مشکل کام تھا۔ اچانک ایک سپاہی ان دونوں کے سامنے آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باقی کو آگاہ کرتا، کسی نے پیچھے سے اس کے سر پہ بندوق ماری تھی، جس سے وہ بے ہوش ہو کر گرا تھا۔ چلو، وہ آدمی ان دونوں کو کہتا جلدی سے آگے بڑھ گیا تو سعد و شایان بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ شایان حیرانی سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ اسے بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ آخرکار سب سے چھپ چھپا کر وہ دونوں شایان کو بہلانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ باہر 2 آدمی ان کا انتظار کر رہے تھے، جو فوراً ان کو ایک گاڑی میں بٹھا کر خود ایک بائک پر بیٹھ کر ان کی گاڑی کے پیچھے آ رہے تھے۔ شایان حیرت سے سب دیکھ رہا تھا۔ سعد، یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ شایان نے سعد سے پوچھا تھا، جو اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ میرا نام وائدان خان، اور باقی ساری باتیں گھر پہنچ کر تمہیں پتہ لگ جائیں گی، سعد کی بجائے ڈرائیو کرتے وائدان نے اسے جواب دیا تھا۔ ان لوگوں نے CCTV میں تم لوگوں کو دیکھ لیا ہوگا، شایان نے انہیں بتانا ضروری سمجھا تھا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں سعد، ہمارے ایک آدمی میں ان کا سارا سسٹم ہیک کر لیا تھا۔ انہیں صبح سے پہلے آپ کے غائب ہونے کی خبر نہیں ہوگی، بس اس سے پہلے ہمیں پشاور پہنچنا ہے۔ سعد نے ساری بات شایان کو بتائی تھی، لیکن وہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا، اور وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ سعد نے کس قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ صبح ہونے تک وہ پشاور پہنچ چکے تھے۔ وائدان نے ایک عالی شان گھر کے باہر جا کر ہارن دیا تو ملازم نے دروازہ کھولا۔ شایان اور سعد گاڑی سے اتر کر وائدان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھے ہاشم صاحب کی نظر جب ان لوگوں پر پڑی تو وہ جلدی سے اٹھ کر شایان کے پاس آئے، اسے گلے سے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ شایان نے ان کے گلے سے ہٹ کر سعد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ آپ کے ماموں ہیں ہاشم خان، اور وائدان انہی کا بیٹا ہے۔ سعد نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ شایان اپنے ماموں کے بارے میں جانتا نہیں تھا۔ اس کی ماں بہت زیادہ اپنے بھائی کا ذکر کرتی تھی، لیکن اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ انہیں یوں ملے گا۔ تمہاری آنکھیں بالکل میری گڑیا کے جیسی ہیں، بہت غلط کی میں نے اس کے، شاید اس سے وہ مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے اپنے آنسو پھونتے ہوئے کافی پیار سے شایان کا ماتھا چوما تھا۔ جاؤ، جا کے آرام کرو، پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ انہوں نے شایان کو کمرے میں بھیج دیا۔ فریش ہونے اور ریسٹ کرنے کے بعد سعد اسے رات کے کھانے کے لیے بلانے آیا تھا۔ آپ کو میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ کیسے؟ کیا آپ نے کیا آپ نے یہ سب؟ شایان نے اپنے ذہن میں آنے والے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ میں نے اور علی نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر بہت مرتبہ آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ ہمیں ناکامی کا سامنا ہوا تھا۔ لیکن جب ہمیں آپ کی پھانسی کی سزا کے بارے میں پتہ چلا تو ہم نے مدد کے لیے آپ کے اپنوں کے پاس جانے کی کوشش کی۔ آپ کے بابا تو یہ خبر سن کر مکمل طور پر ٹوٹ گئے تھے، اور شاہرام پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے ہم آپ کے ماموں کا پتہ لگا کر ان کے پاس مدد کے لیے آئے۔ سعد نے
اسے ساری بات سے آگاہ کیا۔ والدین نے اپنا ایک گینگ بنایا ہوا ہے تاکہ وہ برے لوگوں کا پتہ لگا کر انہیں ان کے انجام تک پہنچا سکے۔ جب سعد میرے پاس آیا تو میں نے اسے تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ اس بار ہاشم صاحب بولے تھے۔ شایان حیران تھا کہ کس طرح وہ اسے بچانے کے لیے آرمی سے بھیڑے تھے۔ اب آگے کیا سوچا ہے؟ کیا کرو گے اب تم؟ والدین نے شایان سے پوچھا تھا۔ شایان نے اس سوال کے بارے میں بہت سوچا تھا۔ اس شخص کا پتہ لگاؤں گا جس نے وہ دھماکہ کروا کر معصوم لوگوں کی جانیں لی، اور آرمی میں موجود ان غداروں کا پتہ لگاؤں گا جنہوں نے شاہرام کا سادے کا الزام مجھ پر لگایا۔ شایان نے مٹھیاں بینتے ہوئے کہا۔ تو ہم شاہرام کو اٹھا کر اس کے منہ سے سب اگلوا لیں گے، سعد نے کہا تھا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے شاہرام کے خلاف، اور اس کے خلاف ثبوت ہمیں اسی آدمی سے ملیں گے جس نے وہ دھماکہ کروایا تھا، شایان نے انہیں بتایا۔ تو والدین نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ یہ کام تم شایان صاحب بن کے نہیں کر سکتے، تمہیں آرمی ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہوگی، یا تمہیں ایک نئی پہچان اور ایک نیا نام دینا ہوگا۔ والدین نے اسے بتایا تھا، تو تم ہی نام بتا دو، اس حساب میں ایکسپرٹ ہوگے تم۔ شایان نے اس سے والدین سے پوچھا تھا۔ والدین نے کچھ دیر سوچا پھر بولا، دارا بہان ہوں اب سے تم۔ والدین نے اتنا ہی اسے بتایا تھا۔ والدین نے شایان کو ہر طرح سے دارا بہان بننے میں اس کی مدد کی تھی۔ اس کا حلیہ مکمل طور پر بدل دیا گیا تھا۔ شایان کا کوئی بہت قریبی ہی اسے پہچان سکتا تھا۔ اسے دارا بہان کے نام کا نقلی ID کارڈ بھی بنوا کر دیا تھا۔ سعد نے شایان کا ساتھ دینا چاہا تو اس نے منع کر دیا۔ اس کے مطابق سعد پہلے سے ہی اس کی مدد سے بہت مشکل اٹھا چکا تھا، لیکن سعد نے بھی اسے کہہ دیا تھا کہ وہ یہ سب شایان کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک کے دشمنوں اور غداروں کو پکڑنے کے لیے کر رہا ہے۔ سعد نے اپنا نام بھی نہیں بدلا تھا، بس اس نے رفیع کو ہٹا کر اپنے نام کے ساتھ ہان لگا لیا تھا۔ والدین نے بم دھماکے میں ملوث ایک آدمی کا پتہ لگوایا تھا جس نے شایان سے ساری معلومات لے کر اسے بہت بے رحمی سے مارا تھا۔ اس کے ماتھے پر وار دارا لکھ دیا، جس کے بعد دارا کا نام ہر طرف مشہور ہو گیا تھا، لیکن کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس نے اور سعد نے مل کر بادشاہ کا پتہ لگایا اور پھر اس کے ہر چھوٹے بڑے آدمی کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ دارا بادشاہ کے ہر منصوبے کی آڑے آتا تھا، اس کا ہر طرح کا غیر قانونی کاروبار برباد کرتا گیا، اور ایسا کرنے پر بہت بار اس کام کو کروانے کا الزام دارا پر آ گیا۔ اب آرمی بھی دارا کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دارا کے نام کے علاوہ کوئی اور انفارمیشن کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آئی تھی۔ دارا کی منزل بادشاہ کو پکڑنا اور اس سے ان غداروں کے نام کو اگلوانا تھا، کیونکہ اس کا کوئی بھی آدمی فوج میں چھپے غداروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس سب کی معلومات سے وہ بادشاہ کے پاس تھی، اس لیے وہی دارا کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا۔ دارا کی معمول سے چلتی زندگی میں بدلاؤ اس دن آیا جب وہ بہاولپور سے کراچی جانے کے لیے ٹرین پر چڑھا تھا، اور اس کی نظر ایک سہمی سی لڑکی پر پڑی جو سامنے موجود لڑکیوں سے گھبرا رہی تھی۔ دارا نے سعد کو اشارہ کیا تو وہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ دارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی کیوں اس کا دھیان کھینچتی اپنی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن اس کا جواب اسے اس لڑکی کا نام جانتے ہی مل گیا تھا۔ دارا بہت غصے میں تھا کیونکہ اس کی سب سے بڑی خواہش اور جنون اس کے سامنے موجود تھا، لیکن اب وہ کچھ اور ہی بن چکا تھا۔ پھر اس کے غصے میں اضافہ تب ہوا جب جنان ان انجان لوگوں پر بھروسہ کر بیٹھی تھی۔ دارا بھی یہ جانتا تھا کہ اس کے گھر پہنچ کر جنان کو اس کے بارے میں سب معلوم ہو جائے گا، اور اس سے یہی بہتر لگا تھا، لیکن جنان کا اپنا وعدہ پورا کرنے کا جنون اور شایان کو لے کر اس کی معصوم سی خواہش دارا کے دل کی دنیا ہلانے کے لیے کافی تھی۔ دارا کے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی کہ جنان اس کے بارے میں کبھی بھی کچھ غلط نہیں جانے، اس لیے اس نے جنان کو واپس لاہور جانے کے لیے مجبور کیا، مگر یہاں بھی اس کی ضد نے دارا کو مجبور کر دیا۔ دارا کے لیے اسے سے دوری اختیار کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے دونوں کے راستے الگ کرنے کا سوچا، لیکن پھر سے قسمت نے انہیں ایک ہی راستے پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا۔ وہ سفر دارا کی زندگی کا سب سے حسین تجربہ رہا تھا، مگر ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس میں جنان کو پانے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جب دارا نے اس سے حسن صاحب کے گھر چھوڑا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اب جنان کی محبت، اس کی چاہت سب ختم ہو جائے گی، اور اس دن بہت عرصے کے بعد دارا نے اپنی قسمت کو کوسا تھا۔ دارا نے سوچا تھا کہ حسن صاحب اسے
سب سچ بتا کر واپس بھجوا دیں گے، مگر اس سڑک کے کنارے جانان کو روتے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کے بابا اتنے ظالم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب جانان نے اسے طلاق کے کاغذات دکھائے تو داراب کا پاڑا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ ان کاغذات کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ فیک ہیں، اس کے تو سائن تک اصلی نہیں تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ فریحہ اور شاہرام کا کام ہے۔ وہ دونوں داراب سے اس کی آخری خوشی بھی چھیننا چاہتے تھے۔ داراب نے جانان کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جانان نے اس کو بچانے کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگایا تو داراب نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس سے کسی بھی صورت دور نہیں رہے گا۔ وہ سب کچھ جانان سے چھپا کر اسے ہاشم صاحب کے پاس محفوظ رکھے گا۔ لیکن اب اس سے مزید دوری وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جانان کے وجود اور اس کے کردار نے شایان شاہ کی چاہت اور خواہش کو عشق میں بدل دیا تھا، اور داراب کا عشق جانان کی ہر سانس پر اپنی ملکیت چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے جانان کے ساتھ شایان شاہ کے بجائے داراب خان بن کر رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حال جانان نے ابھی بھی وہ فائل ہاتھوں میں پکڑی تھی۔ اسے داراب کو کہے گئے سب الفاظ یاد آ رہے تھے۔ جانان کو خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ اس نے کس طرح اپنے الفاظ سے اس شخص کو گھائل کیا جو اس سے عشق کرتا تھا۔ جانان نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ داراب سے معافی مانگے گی اور ان کو منا لے گی، پھر چاہے اسے داراب کے پیر ہی کیوں نہ پڑنا پڑے۔ یہ سوچتے ہی جانان جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تھی اور ہاشم صاحب کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہاشم صاحب کرسی پر بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ کسی کی موجودگی کے احساس پر انہوں نے اپنی کتاب سے نظر ہٹا کر جانان کو دیکھا تو انہیں خوشگوار حیرت ہوئی، جبکہ جانان ان کے دیکھتے ہی باغ ان کے پاس گئی اور ان کی گود میں سارا کر بری طرح سے رونے لگی۔ میں بہت بری ہوں بابا، بہت زیادہ بری۔ میں نے داراب کو اتنا برا بھلا کہا، انہوں نے مجھے اتنی بار کہا کہ ان کی بات تو سن لو، پر میں نے ان کو کچھ بتانے ہی نہیں دیا تھا۔ نہیں میرا بچہ، تم تو بہت زیادہ اچھی ہو، تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو یہی کرتی۔ انہوں نے جانان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بابا میں داراب سے معافی مانگ لوں گی۔ کہاں ہے وہ؟ جانان نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ آ جائے گا بیٹا کچھ دنوں میں، واپس تم فکر مت کرو۔ ہاشم صاحب نے مسکرا کر کہا تھا، لیکن وہ مسکراہٹ ان کی آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ جانان نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا۔ آپ کو میری قسم بابا پلیز بتائیے داراب کہاں گئے ہیں؟ جانان نے بے چینی سے پوچھا تو ہاشم صاحب نے اپنا ہاتھ اس کے ساتھ ہٹا لیا۔ بادشاہ کے پیچھے گیا ہے وہ، اب یہ قصہ ختم کرنا چاہتا ہے، ہاشم صاحب نے بتایا تو جانان پریشانی سے رونے لگی۔ تم پریشان نہیں ہو بیٹا، بس اس کی سلامتی کی دعا کرو، ہاشم صاحب نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا تھا۔ جانان نے پھر سے ان کی گود میں سر رکھ دیا اور بری طرح سے رونے لگی۔ داراب اور سعد کو تربت پہنچے ایک دن ہو گیا تھا۔ جلسے سے پہلے وہ جتنی معلومات اکٹھی کر سکتے تھے وہ کر چکے تھے۔ داراب اس وقت جلسے میں کھڑے اسے انسان کی تلاش میں تھا جو کسی بھی لحاظ سے مشکوک نظر آ سکتا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جس نے اپنے آپ کو پوری طرح سے چادر میں ڈھانپا ہوا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ داراب نے سعد کو ڈھونڈنے کے لیے نظر دوڑائی تو وہ اس سے کافی دور نظر آیا تھا۔ داراب سب لوگوں میں سے ہو کر اس لڑکی کی طرف گیا تھا۔ داراب نے اسے بازو سے پکڑ اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ لڑکی اپنے آپ کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن داراب کی پکڑ کافی مضبوط تھی۔ داراب نے ایک گلی میں لا کر دیوار کے پاس کھڑا کیا، اس کی چادر کو ہٹایا تھا۔ داراب کے شک کے عین مطابق اس لڑکی کو بم والی جیکٹ پہنائی گئی تھی۔ سیدھی کھڑی رہو، اور داراب نے اس لڑکی سے کہا تھا جو پوری طرح سے رو رہی تھی۔ داراب نے بم کا معائنہ کیا تھا جسے بہت عام سے طرز سے بنایا گیا تھا۔ ایسے بم کو بے اثر کرنے کی ٹریننگ انہیں آرمی میں دی گئی تھی۔ داراب نے ایک محسوس تار کو کھینچ کر اس بم کو باندھ کیا تھا، جب اچانک پیچھے سے کسی نے داراب کے سر پر ڈنڈا مارنا چاہا، جسے داراب نے تیزی سے مڑ کر ہوا میں ہی تھام لیا تھا، اس سے پہلے کہ داراب اس آدمی پر حملہ کرتا۔ داراب کے پیچھے موجود لڑکی نے اس کے منہ پر مضبوطی سے ایک رومال رکھا تھا، جس کی وجہ سے داراب بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ سلیمان صاحب اس وقت ہسپتال میں تھے۔ ان کا بی پی شوٹ کرنے کی وجہ سے انہیں فالج کا بہت بڑا اٹیک ہوا تھا اور ان کے جسم کا دایاں حصہ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ فاطمہ بیگم ان کے پاس بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی سلیمان صاحب کو اپنے سارے ظلم اور خود غرضی یاد آئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہر رشتے کو تکلیف پہنچائی تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ان کے سہا سے دیکھنے پر فاطمہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا تو وہ رونے لگے۔ میں نے تو تم پر بہت ظلم کی ہے،
ہو سکے تو معاف کر دینا۔ سلیمان صاحب نے روتے ہوئے فاطمہ بیگم سے کہا تو انہوں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ ایسے نہیں کہیں، میں نے تو آپ کو کب سے معاف کر دیا۔ فاطمہ بیگم نے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ہامنہ مجھ سے ناراض ہے نا، ملنے نہیں آئی، آپ آرام کریں، میں خود اسے لے کر آؤں گی۔ آپ فکر نہیں کریں، فاطمہ بیگم نے انہیں تسلی دی تھی۔ کاش میں اپنی بیٹیوں کو اتنا پیار دیتا جتنا وہ مجھ سے کرتی ہیں۔ سلیمان صاحب پھر سے رونے لگے تھے اور فاطمہ بیگم کے لیے ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آج انہیں اپنا ہر ظلم پچھتاوے میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن اب گزرا ہوا وقت لوٹ کر نہیں آ سکتا تھا۔ داراب کو ہوش آیا تو اسے ایک کمرے میں کرسی سے باندھا گیا تھا۔ آہستہ سے داراب کے ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ داراب نے اپنے آپ کو شرمانے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے بہت مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا۔ داراب یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ساتھ کہاں ہے، لیکن وہ امید کرتا تھا کہ وہ خیریت سے ہی ہوگا۔ داراب سمجھ چکا تھا کہ یہ سب صرف اسے پھنسانے کے لیے کیا گیا تھا، اور اب وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس مصیبت سے کیسے نکلے گا۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے داراب کے پیر ہاتھ کھولے تھے اور داراب کو گن پوائنٹ پر رکھ کے باہر چلنے کو کہا تھا۔ داراب اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا اگر اس نے ساتھ کھڑے مزید 3 نقاب پوش آدمیوں کو نہ دیکھا ہوتا۔ وہ بلڈنگ دیکھنے میں کافی پرانی لگ رہی تھی، شاید اسے آبادی سے کافی دور بنایا گیا تھا۔ وہ لوگ داراب کو لے کر ایک حال نما کمرے میں آئے تھے اور اسے دھکا دے کر ایک آدمی کے سامنے پھینکا تھا۔ تو دارا آخر ملاقات ہو ہی گئی، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بادشاہ، داراب نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں بادشاہ، جس کے ساتھ تو فالتو میں بھیڑا اور اسے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، کافی چالاک تھا تو، لیکن بادشاہ سے زیادہ ذرا کام۔ بادشاہ نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ایک بندوق نکال کر اسے داراب پر تانا تھا۔ لیکن اب تو دارا یہاں سے میرے رحم و کرم پر ہے، میں چاہوں تو تجھے اب بھی مار دوں۔ بادشاہ نے وہ بندوق داراب کے سر کی طرف کی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے، ایک گولی اور دارا ختم۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا تو داراب اسے غصے سے گھورنے لگا۔ تیری کوئی بھی گولی دارا کو مار نہیں سکتی، داراب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایسا کیا؟ بادشاہ نے اتنا کہہ کر داراب کے سر کا نشانہ لیا اور مسکراتے ہوئے گولی چلا دی۔